عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز سے بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے۔ اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ اور صدیق بلکہ غار میں جاں اس پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے۔ اور ہاتھوں نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پردہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، پردہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کو ہے۔ اور جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوف و خر کی ہے، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نزدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کیا خوب کہتے ہیں، محبت رسول کا فلسفہ یوں سمجھایا کرتے تھے: محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے، محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی اس عظیم الشان محفل میں مناسب سمجھتا ہوں کہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ لب کشائی کروں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ حضرات نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ میرے کلمات سماعت فرمائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میری تقریر کا عنوان جو محبت رسول ہے، محبت کا لفظ اس قدر شہرت و قبولیت کا حامل ہے کہ عوام و خواص، مرد و زن، عالم و جاہل، اپنے اور بیگانے سبھی لوگ جانتے اور سمجھتے ہیں، اور اپنی روز مرہ کی گفتگو میں اس کا استعمال بھی کیا کرتے ہیں، مگر اس کے مفہوم اور مصداق اور اس کے معنی میں اہل محبت کا زبردست اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ محبت یہ دیوانگی اور بے خودی کا دوسرا نام ہے۔ محبت کا مفہوم بے خودی اور دیوانگی ہے، اور بعض اہل دل کہتے ہیں کہ درد دل کا نام محبت ہے، دل کے بے چینیوں کا نام محبت ہے، اور ایک محبت کے دل میں اپنے محبوب کی جانب سے جو درد اٹھتا ہے،
ایک عاشق کے جگر میں اپنے حقیقی معشوق کی طرف سے جو سوزش اور جلن پیدا ہوتی ہے، ایک طالب کے قلب میں نازک میں اپنے مطلوب کی جہت سے جو بے چینیاں انگڑائی لیتی ہیں، ایک عبد صادق کے دل میں اپنے معبود برحق کی محبت کی جو چنگاریاں شعلہ زن ہوتی ہے، دل کی انہی بے چینیوں اور بے قراریوں کا نام محبت ہے، دل کے انہی کیفیات کا نام محبت ہے۔ اسی مفہوم کو شاعر نے یوں ادا کیا ہے: محبت کیسی ہوتی ہے، محبت کہتے کس کو ہیں؟ محبت کیسی ہوتی ہے، محبت کہتے کس کو ہیں؟ جگر میں درد اٹھتا ہے، تمنا دل میں ہوتی ہے۔ بہرحال حضرات گرامی، ابھی میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اے میرے محبوب، آپ لوگوں سے فرما دیجئے، اے میرے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے، یعنی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، تم مجھ سے محبت کرو اور اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کا حکم عام ہے اور امت کا ہر فرد اس حکم پر اس حکم عام کے تحت داخل ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قیامت تک کے ہونے والے مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہ درس دیا کہ اے لوگو، اگر تم میری دوستی چاہتے ہو، مجھے محبوب رکھنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں بھی محبت کروں، تمہیں میں دوست بنا لوں، تم میرے محبوب سے محبت کرو۔ جب تم ان سے محبت کرو گے تو ان کے سے جو الفت اور رکھو گے، ان کی محبت اپنے دل میں تم سجاؤ گے، تو آپ یاد رکھ لو صبح و شام ان پر درود پڑھو گے، جب ان کی محبت تمہارے جسم کے رگ رگ میں وہ پیوست ہو جائے گی، تمہاری گفتار و رفتار سے، تمہاری خلوت و جلوت سے، بلکہ ہر سانس سے نبی کی صدائیں آنے لگے گی، اور تم صرف انہیں ہو کر رہ جاؤ گے، انہی کے تم شیدائی بن جاؤ گے، اور جب تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے تو میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا، تم سے میں راضی ہو جاؤں گا، اور پھر دوستی کا تقاضا اچھی طرح نبھاؤں گا، نعمت و راحت تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کو تم دوست بنا لو، ان کے فرما بردار ہو جاؤ، ان کی محبت اپنے دلوں میں تم سجا لو، بس میں تمہارا ہو جاؤں گا، تم سے میں راضی ہو جاؤں گا، اور یاد رکھنا خیر و برکت کی آمادی کر دوں گا، مالا مال کر دوں گا تمہیں، بلکہ زمین کے ذرے ذرے کو تمہارے تابع فرما بنا دوں گا، تمہارے غلام بن جائے۔ آپ دیکھیں، جو بھی اپنے دل میں عشق مصطفیٰ سجا لیتے ہیں، آج سرکار اعلیٰ حضرت کو کون نہیں جانتا؟ عشق تھا، محبت رسول دل میں سجا تھا، آج دیکھیں ساری کائنات میں آپ کے چرچے اور آپ کے پرچم لہرا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی محبت اپنے دل میں سجا لو۔ اب تم جو اشارہ کرو گے، رب فرما رہا ہے کہ اب جب تم جو بھی اشارہ کرو گے تو زبان والا بھی بولے گا اور بے زبان والا بھی بولے گا، عاقل و بالغ ناطق تو بولے گا ہی، گود کا چھوٹا سا بچہ بھی بولے گا۔ غریب نواز کو کون نہیں جانتا؟ وہ غریب نواز بھی آپ کے مرید جب پریشان ہوئے، آپ پر ظلم لگایا گیا، تو اس وقت غریب نواز نے شکم کے اندر سے پوچھ لیا تھا، بتا تو کس کا بچہ ہے؟ تو یہ جب عشق مصطفیٰ دل میں سجا لو گے، مولا تمہارے تابع ساری کائنات کو کر دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تو جو اشارہ کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تو انا ساگر کا سارا پانی چھوٹے سے پیالے میں آ جائے گا،
اب شیر بھی تیرے تابع فرما ہو جائے گا، تیرا اشارہ ہوگا تو شیر تیرے پیچھے پیچھے دم ہلاتا ہوا چلا آئے گا۔ ہاں ہاں رب فرماتا ہے تیری سواری میں کام آ جائے گا وہ شیر جو دنیا پر جو جنگل کا راجہ کہلاتا ہے۔ رب فرماتا ہے تم میرے محبوب کی محبت اپنے دل میں سجا لے تو تمہیں وہ پہرہ داری کر رہا ہوگا، ایسا تمہیں بنا دوں گا کہ شیر تمہاری پہرے داری کرے گا۔ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے ایسا کہیں تم اگر میرے محبوب کی محبت اپنے دل میں بسا لو گے، اپنے دل میں تم بسا لو گے تو ایک الگ مخلوق میں ہوگا، جو ایک الگ مخلوق میں ہوگا وہ بھی تمہارے تابع ہو جائے گا، تیری شان سب سے الگ ہوگی، لوگ تجھے دیکھ کر رشک کریں گے، تیری عظمت کے ترانے گائیں گے، تیرے اوپر اپنی جان نثار کریں گے۔ ہاں ہاں تجھے اور آنکھوں پر تمہیں سر اور آنکھوں پر بیٹھا لیں گے۔ ہاں لیکن یاد رکھنا یہ بزم آرائی بلا وجہ نہیں ہوگی، بلکہ صرف اس لیے ہوگی، صرف اس لیے ہوگی کہ تم میرے محبوب کی محبت ہو۔ ہاں ہاں تم میرے محبوب سے محبت کرتے ہو، ہاں ہاں انہیں اپنا آقا مانتے ہو، ان کی سروری تسلیم کرتے ہو، اسی بنا پر میں تمہیں اتنا عطا کر دوں گا، اتنا عطا کر دوں گا کہ ساری کائنات کو تمہارے قدموں کے نیچے ڈال دوں گا۔ شرط ایک ہی رکھی ہے اللہ رب العزت نے کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو اور سچی محبت کر لو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، اور جب میں تم سے راضی ہو جاؤں گا تو ساری کائنات کو تمہاری رضامندی پر بنا دوں گا۔ حضرات محترم آئیے اب ہم تاریخی روایات پر نظر ڈالیں اور دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کیسی محبت کرتے تھے، صحابہ کی نظر میں حضور کا کیا مقام تھا، انہیں وہ کس طرح اپنے دلوں میں سجا کر رکھتے تھے، اور ان کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی محبت ہوا کرتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرتے تھے، ان کے جسم کے رگ اور ریشے میں حضور علیہ السلام کی محبت سرایت کی ہوئی تھی۔ چنانچہ روایتوں میں آیا ہے کہ ایک روز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی انگوٹھی دے کر ارشاد فرمایا، آپ نے بارہا سنا ہوگا، آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق سونار کے پاس چلے جاؤ اور اس سے اس انگوٹھی میں لا الہ الا اللہ یعنی یہ نقش کرا لاؤ، اسے لکھا لاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انگوٹھی کو لے کر چلے ہیں تو راستے میں سوچتے ہوئے چلے ہیں، اے میرے پروردگار عالم، اس دنیا میں جہاں بھی میں نے دیکھا ہے تیرے محبوب کا نام تیرے نام کے ساتھ دیکھا ہوں، نماز میں تیرے نام کے ساتھ تیرے رسول کا نام دیکھا، قرآن کے اوراق میں تیرے نام کے ساتھ رسول کا نام دیکھا، کائنات کے ذرے ذرے میں تیرے نام کے ساتھ تیرے رسول کا نام دیکھا۔ اے رب العالمین، جس نام کو تیرے نام کے ساتھ ہر جگہ دیکھا گیا اسے انگوٹھی سے کیسے جدا رکھا جائے گا؟ اسی فکر کے ساتھ سونار کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں کہ اے سونار سن، اس انگوٹھی میں ایک طرف لا الہ الا اللہ اور لکھ دے اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھ دے تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے جبرائیل امین سے فرمایا، جبرائیل جلدی جاؤ، جلدی جاؤ، ہاں تم جلدی کرو، اور یہاں سے جاؤ سونار کے پاس جاؤ اور ابو بکر صدیق کا نام میرے محبوب کے نام کے ساتھ لکھ دو کہ ابو بکر نے میرے محبوب کا نام میرے نام کے ساتھ ملایا ہے تو میں بھی ابو بکر کا نام میرے محبوب کے نام سے ملا دیتا ہوں، اور میری رحمت گویا کہ گوارا نہیں کی کہ ابو بکر کا نام میرے محبوب کے نام سے جدا رہے۔ اب دیکھیں جو حضور سے محبت سچی کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے کہ جبرائیل آتے ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو اس انگوٹھی میں نقش کرانے کے لیے۔ ذرا قربان جائیں، جب ہم سچی محبت کر لیں گے تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنا راضی ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سونار کے پاس سے انگوٹھے لے کر چلتے ہیں اور اسے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انگوٹھی دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، اے صدیق اکبر،
میں نے تم سے کہا تھا کہ اس انگوٹھی میں صرف لا الہ الا اللہ لکھوانا۔ یہ زائد الفاظ کہاں سے آئے؟ جو محمد الرسول اللہ کیوں لکھا ہوا ہے، آپ نے کیوں لکھوایا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور محبت رسول میں ڈوب کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جہاں بھی میں نے دیکھا خدا کے نام کے ساتھ آپ کا نام دیکھا، کائنات کے ذرے ذرے میں میں نے خدا کے نام کے ساتھ آپ کا نام دیکھا۔ جس رسول کا نام خدا نے ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، اسے ابو بکر انگوٹھی میں کیسے جدا کر سکتا تھا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر صدیق، تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیا ہے، لیکن تیرا نام بھی میرے نام کے بغل میں ہے۔ اب صدیق اکبر سوچنے لگے کہ اے مالک پروردگار، اے پروردگار عالم، میں نے تو سنار سے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھ دو اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھ دو۔ اللہ اکبر، میں نے اپنا نام لکھنے کو نہیں کہا تھا، لیکن اس انگوٹھی میں میرا نام لکھا ہوا ہے۔ اے پروردگار عالم، اب اس میں تیرے حبیب کو میں کیا جواب دوں؟ ابھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ جبرائیل امین بارگاہ رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے سچے رسول، اے اللہ کے سچے رسول اور سچے نبی۔ صدیق اکبر کے دل میں گویا کہ صدیق اکبر کے دل میں جو یہ گوارا نہیں ہوا کہ آپ کا نام خدا کے نام سے جدا ہو جائے، اسی طرح خدا کی رحمت کو بھی یہ گوارا نہیں ہوا کہ صدیق اکبر کا نام آپ کے نام سے جدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اس انگوٹھی میں صدیق اکبر کا نام بھی نقش کر دو۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جو بندہ حضور سے محبت کر دے، اس کا دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ایسے صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت دسع قطعی سے ثابت ہے، جن کی صحابیت پر اجماع قائم ہے، اور ان کے صحابی ہونے کا انکار کفر ہے۔ ایسے جلیل القدر صحابی حضور سے محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں کہ انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ حضور کا نام رب کے نام سے جدا ہو جائے۔ اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرتے تھے، اور حضور کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کی فکر کیا تھی۔ اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اور آپ کی طرح بشر نہیں تھے، ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کا درجہ ہم وہ خیال بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جن فضیلتوں سے نوازا ہے، وہ فضیلتیں کسی انسان کو نہ مل سکی اور نہ ہی ملے گی کبھی۔ صحابہ کرام کا کردار بتاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا خیال کیا ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ اور روایتوں سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں کے لیے موم سے بھی زیادہ نرم ہوتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے حق میں تلوار سے بھی زیادہ سخت ہوا کرتے تھے۔ ان کی دشمنی میں اگر بیٹا آ جاتا تو انہیں صحابہ کرام یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ دشمن رسول سمجھ کر اسے قتل کر دیتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حضور کی محبت تھی جو صحابہ کرام کے دل میں جذب ہو چکی تھی۔ آپ کو میں بتاؤں، صدیق اکبر کا ہی واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ابو جہل کی طرف سے ان کے صاحبزادے عبد الرحمن تھے، جو اس وقت ایمان نہ لا سکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، کیسی جنگ ہوئی، ایسی سخت جنگ میں ایک طرف بیٹا ہے اور دوسری طرف باپ ہے، جو اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑے کو بھی یہ تیغ کرنے کے لیے آمادہ ہے
کچھ دنوں کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے عبد الرحمن اسلام لے آتے ہیں، اور ایک دن دوران گفتگو اپنے والد سے کہتے ہیں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ ابا حضور، لڑائی کے دن میری تلوار آپ کی گردن تک 3 بار پہنچ چکی تھی، لیکن میں نے اپنا باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت رسول میں ڈوب کر ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میری تلوار ایک بار بھی تمہاری گردن تک پہنچتی تو میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہیں، بلکہ دشمن رسول سمجھ کر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ یہ ہے صحابی رسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کہ رسول کی محبت میں اپنی اولاد کو بھی تغے تیغ کرنے کے لیے وہ میدان میں آ گئے۔ واقعی جو مومن کامل ہوتا ہے وہ جان و مال، عزت و آبرو اور دوست و احباب، دنیا و آخرت، بلکہ ہر چیز سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی، شرط ایک ہی ہے، محبت رسول دل میں ہونا چاہیے۔ جب لوح و قلم تمہارا ہو جائے تو اپنے مرضی سے تم لکھو، اپنی تقدیر میں جو چاہو لکھ لو، شرط ایک ہی ہے، محبت رسول دل میں ہونا، یہ شرط ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور مسلمانوں کے پہلے امیر بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ سارے مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان کی محبت کے چند نمونے آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ آپ کیسے محبت کیا کرتے تھے۔ اب آئیے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے چلوں آپ کو، اور دیکھتے ہیں کہ وہاں محبت رسول کا کیا انداز ہے، وہاں رسول کس مقام پر ہے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ حضور سے محبت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے کو عزیز رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک روز صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو اپنے دست اقدس میں لے کر فرمایا، اے عمر، تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز سے محبت ہے؟ کس چیز سے سب سے زیادہ تم الفت رکھتے ہو؟ کس چیز سے زیادہ عشق کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میری محبت مشترک ہے، آپ کو بھی محبوب رکھتا ہوں، اور اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے مال و دولت سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ان کے دل کی طرف خاص توجہ فرمائی، پھر دریافت کیا، اے عمر، اب کیا خیال ہے؟ اب اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اب میرے دل سے مال و اولاد کی محبت تو ختم ہو گئی ہے، مگر جان کی محبت ابھی باقی ہے۔ جان کی محبت ابھی بھی باقی ہے کہ اب آپ میرے نزدیک میرے جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز میں نہ ہو جاؤں۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بندہ اگر مومن کامل بننا چاہتا ہے تو اسے سب سے زیادہ جو اس کی جان عزیز ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو اپنے جان کو محبوب رکھتا ہے، اس سے بھی زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز اور محبوب رکھنا ہوگا۔ جان سے بھی زیادہ محبوب حضور کو رکھنا ہوگا۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بار حضرت عمر فاروق اعظم کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اب اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب مبین قرآن عظیم نازل فرمائی، اب میرے دل میں کسی اور کی محبت نہیں، اب صرف آپ کی محبت ہے جو میرے دل کے ہر گوشے میں سمائی ہوئی ہے۔ اب میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اولاد سے بھی زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ، اپنے مال و دولت سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے زیادہ الفت رکھتا ہوں۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر تم یکون لی ایمانکم، اے عمر تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، تم مومن کامل ہو گئے ہو، تم مومن کامل ہو گئے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، اس موقع پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازی نہیں تھے؟ کیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجی نہیں تھے؟ کیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی اخلاق کے پیکر نہیں تھے؟ کیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہد اسلام نہیں تھے؟ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل گلی کوچے میں گھومنے والے اگر زندگی بھر عبادت کریں، سینکڑوں سال ریاضت کریں، پھر بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم اتنے بڑے نمازی ہیں، اتنے بڑے مجاہد ہیں، اتنے بڑے اسلامی اخلاق کے پیکر ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے سمجھ میں آ گیا کہ نماز پڑھنا یہ ایمان کی پہچان ضرور ہے مگر عین ایمان نہیں، روزہ رکھنا یہ ایمان کی پہچان تو ضرور ہے مگر عین ایمان نہیں، زکوٰۃ دینا یہ ایمان کی پہچان تو ضرور ہے مگر عین ایمان نہیں، حج کرنا یہ ایمان کی پہچان تو ضرور ہے مگر عین ایمان نہیں۔ ایمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے، رسول کی الفت کا نام ہے، رسول سے عشق کرنے کا نام یہ ایمان ہے، رسول پر جان نثار کرنے کا نام رسول ہے، نام ایمان ہے۔ اور ایمان تو اسی کو کہتے ہیں جو نبی کے ذات پر اپنی جان کو قربان کر دے، بس اسی کو مومن کامل کہتے ہیں۔ ایسے ہی موقع سے کسی نے کہا محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جان سے بھی پیارا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب بندہ اپنے دل میں عشق مصطفیٰ سچے دل سے بسا لیتا ہے تو بندہ اپنے ایمان کو وہ مکمل کر لیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے عمر اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس میں چند باتیں آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں کہ عشق کیا ہے۔ محبت رسول جس کے دل میں بس جاتا ہے بندہ کتنا بلند و بالا ہو جایا کرتا ہے۔ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ماں باپ، اپنی اولاد اور سارے انسانوں سے، سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، مجھ سے الفت نہ رکھے۔ اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت عظیم گوہر ہے، یہ جس انسان کے بھی ہاتھ لگی اس کی تقدیر بدل گئی، جس نے بھی اسے اپنے سینے میں لگایا اس کا ضمیر بدل گیا۔ یہ ایک عظیم دولت ہے، جس نے بھی مٹی کے انسان کو
ملکوتی صفات عطا کیا، اسے فرش سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں کا راستہ دکھایا، جس کے دل میں نبی کی محبت بس گئی۔ یہی وہ محبت ہے جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابن قحافہ کی قسمت کو اوج ثریا پر پہنچا دیا، اور یہی دنیا کے سامنے انہیں صداقت کا آفتاب بنا کر پیش کیا۔ اسی محبت کا صدقہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم عدالت کے شہنشاہ بن کر چمکے۔ اسی محبت کا فیض ہے کہ حضرت عثمان غنی سخاوت کے پیکر بن کر چمکے۔ اسی محبت کی ذرا نوازی ہے جس نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شجاعت کا علم بردار بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی محبت نے جب نوازا ہے تو حضرت امام حسین نے اپنے 18 سالہ نوجوان بیٹے کو اور 6 ماہ کے بچے کو کہ اللہ اکبر خدا کی راہ میں قربان کر دیا ہے، اور خود بھی قربان ہو گئے ہیں، مگر جاتے جاتے قوم مسلم کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے سنی مسلمانوں، صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلنے والا۔ اگر تم رسول سے سچی محبت کرتے ہو، رسول سے اچھی الفت رکھتے ہو، تو سنو، اگر جان کی باری آئے تو جان دینا ہوگا، اگر مال اور شہرت کی باری آئے تو اسے بھی ختم کرنا ہوگا، اگر شان و شوکت کی باری آئے تو شان و شوکت کو بھی دے دینا ہوگا، اگر کرسی و حکومت کی باری آئے تو کرسی و حکومت کو دینا ہوگا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا ایمان مت دینا، نبی کی محبت نہ ٹوٹنے دینا۔ شاید ایسے ہی موقع سے کسی نے کیا خوب کہا، جو جان مانگو تو جان دے دیں گے، جو مال مانگو تو مال دے دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاؤ